ایک کہاوت ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہے۔ یعنی جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اکثر وہ ہماری بات کو ماننے کے لیے مجبور رہتا ہے، ہماری ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اس کا ضمیر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اس کا ایک پہلو ہے، یہ اس کے لیے ہے غلامیت جس پہ ہم احسان کرتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ ہے محسن احسان کرنے والے کے لیے کہ الانسان فی ظل الاحسان، کہ انسان اپنے احسان کے سائے تلے رہتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر کے، اس پر اس کی امداد کر کے، یا اس پر نفلی صدقات و خیرات کر کے، یہ نفلی صدقات و خیرات چونکہ کرنے تو لازم ہے نہیں، فرض تو ہے نہیں، اس اعتبار سے ظاہری تو ان میں بھی وہ احسان کی ایک بو سی پائی جاتی ہیں، اس لیے میں ان کو بھی احسان ہی فی الحال مان رہا ہوں۔ تو مان لیجیے یہ جو ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، یہ جو ہم اچھائی اور احسان کسی پہ کر رہے ہیں، اس کو جتاتے نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر رب ہمیں اس صدقے اور اس احسان کے سائے تلے رکھتے ہیں۔ زندگی کے جو مشکل ایام ہیں وہ اس کے سائے میں آسانی سے گزارے جا سکتے ہیں، زندگی کے جو مشکل مراحل ہیں وہ اس کی چھاؤں میں بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال بتا دوں، ابن جدعان ایک شخص گزرا ہے، میں مختصر بتا دوں زندگی کے صرف اس کے آخری ایام، حالانکہ اس کی زندگی کے ابتدائی ایام بھی بہت گہرے سبق دینے والے ہیں، میں صرف آخری ایام بتاتا ہوں، اس سے کہ یہاں فرصت کسی کے پاس نہیں، یہاں جس سے دیکھ لیجئے وہ عدیم الفرصت ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات ہے کہ کسی کے پاس کوئی کام بھی نہیں، اس کے باوجود کسی کے پاس فرصت نہیں، نہ میرے پاس نہ آپ ہی کے پاس، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے، میں مختصر بتا دوں۔ تو اس کے زندگی کے جو آخری ایام ہے، شروع میں تو یہ بڑا کنگال تھا اور شریر بھی تھا، لیکن رب نے اسے نوازا، تو اس نوازنے کی بنیاد پہ اسے خزانہ ملا، اور وہ بھی ایک سرنگ کے اندر سے ملا۔ یہ وہاں سے دھیرے دھیرے وہ خزانہ لاتا، لوگوں کو دیتا، بڑا ہی یہ کہہ دیجئے کہ خوش مزاج بھی تھا، خوش مزاجی کے ساتھ یہ لوگوں پر احسان کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، بہت زیادہ لوگوں کی امداد کرنے والا بندہ تھا۔ اب ایک موقع پر اس کے پاس اعلیٰ قسم کی اونٹنی آئی، اس نے وہ اونٹنی اٹھا کر کے اپنے پڑوس میں رہنے والے آدمی کو دے دی، جس کا روزگار کوئی مضبوط نہیں تھا، اس نے اسے دے دی، اعلیٰ قسم کی اونٹنی ہے وہ اسے دے دی۔ تو وہ آدمی جو پڑوس میں ہے وہ اسی اونٹنی سے اپنا گھر بار چلا لیتے، اس کا دودھ خود بھی کھاتے، اس سے بیچ کر کے اپنا گھر چلا لیتے۔ اس طرح سے ایک وقت گزرتا گیا، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد یہ اپنے بچوں کو لے کر کے اسی غار میں دوبارہ چلا گیا، وہاں سے کچھ خزانے لینے کے لیے۔ آج یہ بچوں کو بھی لے کے چلا گیا، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا یہ کافی اندر چلا گیا، چونکہ وہ ڈراؤنی جگہ بھی تھی، تو اندر یہ کافی گیا تو واپس آیا نہیں۔ بچے آواز دیتے رہے، اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آئی، تو بچے سمجھ گئے کہ وہ مر چکا ہے، اندر پتہ نہیں کیا ہوا، اور ڈراؤنی جگہ وہ اندر گئے نہیں، اٹھ کر کے وہ واپس آ گئے۔ تو جب واپس آ گئے، لیکن ان کا مزاج کمینہ پن کا تھا، باپ سے بالکل ہٹ کر کے۔ یہ جب واپس آ گئے، 1 2 3 دن گزر گئے، تو 3 دن کے بعد یہ واپس اپنے پڑوس میں چلے گئے، اور اس سے ایک کہہ دو کہ ادنا درجے کی بلا دودھ والی اونٹنی لے کر کے اس کو دے دی، اور اس سے کہا کہ ہماری یہ اونٹنی ہمیں واپس دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ اونٹنی واپس دوں گا، لیکن آپ کے والد کہاں دکھ نہیں رہے، پڑوس میں ہی اتنی تو خبرگیری ہونی چاہیے جو آج کے دور میں نہیں رہتی ہے۔ تو خیر کہا وہ کہاں ہے، انہوں نے کہا وہ تو مر چکا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو واپس دے دوں گا اونٹنی، لیکن مجھے دکھا دو وہ مرا کہاں ہے، کیسے کیا ہوا۔ انہوں نے کہا فلاں غار میں۔ یہ اٹھ کے چلے گئے ایک رسی لے کر کے، اور اس غار کے اندر یا اس سرنگ کے اندر یہ گھس گئے۔ جب کافی اندر گئے تو وہاں انسان کے کراہنے کی آواز آئی، یہ اور قریب گئے تو دیکھا اس کی سانسیں چل رہی ہے۔ اٹھا کر کے اس کو لے کے آ گئے اور اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچایا، کھلایا پلایا، جس پر وہ ہوش میں آ گیا، تو اس سے پوچھا کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہ جانے اندر گیس ہوئی ہو یا کچھ بھی ہوا ہو، تو اس اعتبار سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں اب میرے جسم نے وہ جواب دے دیا، میری ٹانگیں چل نہیں پا رہی تھی، میں منہ سے بول نہیں پا رہا تھا، ہاتھ میرے کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ دھیرے دھیرے میں یہی مر جاؤں گا۔ تو کہتے پھر کیا ہوا، تو کہا 3 دن تک تو ایسا ہوا کہ کہیں سے کوئی آدمی آ جاتا جو مجھے دکھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ مجھے 3 دن لگاتار دودھ پلاتا رہا، اور اسی 3 دن سے وہ جو دودھ پلاتا رہا تھا میری زندگی کے رمق باقی رہی۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ ان 3 دنوں کے بعد اب یہ جو 2 دن ہے، ان 2 دنوں میں وہ دودھ آنا بھی بند ہوا۔ اس پر انہوں نے اسے فوراً کہہ دیا کہ یہ دودھ آنا بند بھی اسی لیے ہوا ہے، اس سے کہ آپ کے بچوں نے وہ جو اونٹنی جب تک میرے پاس تھی اس کا سایہ آپ کو ملتا رہا، آپ زندگی کے وہ جو مشکل آپ اس میں گزار رہے تھے، رب نے آپ کو آپ کے اس صدقے کے اس احسان کے سائے میں رکھا، آپ کو بھی وہ دودھ ملتا رہا۔
لیکن جس دن سے آپ کے بچوں نے وہ اونٹنی یہاں سے لے لی، وہ صدقہ جو آپ پہ ہم کر رہے تھے، آپ نے ہم پہ کیا تھا، آپ کے بچوں نے وہ چھین لیا، تو اس دن سے آپ پر وہ دودھ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ انسان جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کا فائدہ آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن ان کا فائدہ دنیا میں بھی بے حد ملتا ہے، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کتنا ملتا ہے۔ یہ ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی مجھے یہ چیز ملی، شاید میں اس کا مستحق تھا، میری محنت سے ملی، میرے اس سے ملی، حالانکہ وہ محنت سے نہیں ملی ہوتی ہے، وہ اسی صدقے کے سائے سے ہمیں ملی ہوتی ہے، اسی احسان کے سائے سے ملی ہوتی ہے۔ لہٰذا احسان کرنا، اچھا کرنا، صدقات و خیرات کرنا، کبھی اس کو چھوڑے نہیں، یہ چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ انبار کا انبار صدقہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کے لیے بڑا پل بن سکتی ہیں، آپ کو پار کرنے کے لیے، زندگی کے مشکل مراحل کو طے کرنے کے لیے، یا چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اہمیت دے دیں۔ آپ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ کسی کی مدد کریں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہو، آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہو، دو بول آپ اچھے بولیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہی ہے۔